سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ ليس البر، نیکی کچھ یہی نہیں، ان تولوا وجوہکم، کہ پھیر لو تم اپنا منہ، قبل المشرق، مشرق کی طرف، والمغرب، اور مغرب کی طرف، ولکن البر، لیکن بڑی نیکی تو یہ ہے، من آمن باللہ، جو کوئی ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر، والملائکۃ، اور فرشتوں پر، والکتاب، اور سب کتابوں پر، والنبیین، اور سب نبیوں پر، وآت المال، اور دیا کرے مال، علی حبہ، اس کی محبت پر، ذوی القربى، رشتہ داروں کو، والیتامی، اور یتیموں کو، والمساکین، اور محتاجوں کو، وابن السبیل، اور مسافروں کو، والسائلین، اور مانگنے والوں کو، وفی الرقاب، اور گردنیں آزاد کرنے میں، وأقام الصلاة، اور قائم رکھے نماز، وآت الزکاة، اور دیا کرے زکوٰۃ، والموفون، اور پورا کرنے والے، بعہدہم، اپنے وعدوں کو، اذا عاہدوا، جب وعدے کریں، والصابرین، اور صبر کرنے والے، فی البأساء، تنگ دستی میں، والضراء، اور تکالیف میں، وحین البأس، اور لڑائی کے وقت میں، اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ سچے ہیں، وأولئک هم المتقون، اور یہی لوگ تقوی والے ہیں۔ پچھلے درس میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ مضمون رسالت کے اختتام پر
یہود و نصارہ نے جب اپنا پروپیگنڈا تیز کر دیا جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر تھا، اور خاص طور پر تحویل قبلہ کے مسئلے پر ہر ایک نے اس کو آڑ بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہدف بنایا، تو اس کے جوابات تو اس سے پہلے دے دیے گئے۔ اب آخر میں یہ مضمون رسالت کا اختتام ہوتا ہے یہاں، اس کے بعد سورت کا دوسرا حصہ شروع ہوگا جس میں امور انتظامیہ ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم نے مشرق یا مغرب طرف رخ کر کے عبادت کرنے ہی کو اصل نیکی سمجھ رکھا ہے، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہودیوں کا قبلہ بیت المقدس کے مغرب کی سائڈ پر ہے اور نصارہ کا بیت المقدس کے مشرق کی طرف، کیونکہ سیدہ مریم بوقت درد ذہ مشرق کی طرف گئی تھیں، اسی کو انہوں نے قبلہ بنا لیا۔ اس کا جواب دیا گیا کہ تم نے نیکی کو اسی چیز میں منحصر کر رکھا ہے کہ مشرق کی طرف رخ کیا جائے یا مغرب کی طرف رخ کیا جائے، اصل نیکی یہ نہیں ہے۔ لیس البر، اصل نیکی یہ نہیں ہے ان تولوا وجوہکم، کہ رخ کر لو، تم اپنا منہ کر لو اپنا مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف، ولکن البر، اصل نیکی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لائے۔ اور اللہ پر ایمان لانا صرف اللہ کی ذات کو مان لینے کا معنی نہیں ہے، بلکہ مفسرین نے لکھا ہے، علامہ آلوسی نے، المراد من الایمان ایمان خال عن شائبۃ الاشراک لا کالایمان الیہود والنصارى والقائلین عزیر ابن اللہ والمسیح ابن اللہ۔ ایسا ایمان مطلوب نہیں ہے جس کے اندر شرک کی آمیزش ہو، وہ خالص ایمان جس میں اللہ کے ذات و صفات اور حقوق و اختیارات میں کسی اور کو کسی بھی پہلو سے حصہ دار نہ بنایا جائے۔ اور پچھلے درس میں آپ پڑھ آئے ہیں کہ ایمان باللہ کے ذیل میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ اس آدمی کا اللہ پر ایمان نہیں ہے جو اللہ کے نبیوں کو نہیں مانتا، اس آدمی کا اللہ پر ایمان نہیں ہے جو اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں کو نہیں مانتا، اور اس آدمی کا اللہ پر ایمان نہیں ہے جو کسی نبی کو مانے اور کسی کو چھوڑ دے۔ اسی طریقے سے اس کا بھی ایمان نہیں ہے اللہ پر جو اللہ کے فرشتوں کو نہیں مانتا، اس شخص کا بھی اللہ پر ایمان نہیں جو جنت اور دوزخ کو نہیں مانتا اور قیامت کا منکر ہے۔ آپ ذرا سورہ نساء کی آیت نمبر غالباً 136 ہے، صفحہ 128، اس صفحے کے آخری دو سطریں دیکھیں، 5واں پارہ صفحہ 128 آخری دو سطریں۔ آیت نمبر 136، یا ایھا الذین آمنوا، آمنوا، غور کیجئے ان الفاظ پر، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ ایمان والے پہلے سے ہیں تو پھر ایمان لانے کا کیا مطلب؟ جو پہلے یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ سے مراد ہے کہ ایمان کے دعوے دارو، جو زبانی کلامی اپنے آپ کو مومن کہتے ہو، ایمان والے کہتے ہو، تمہاری زبانی دعو پر موقوف نہیں، آمنو، دل سے ایمان لاؤ اللہ پر، یقین لاؤ اللہ پر، ورسولہ، اور اللہ کے رسولوں پر، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اللہ کے اس کتاب پر جو رسول پر نازل کی، والکتاب الذی انزل من قبل، اور ان کتابوں جو اس سے پہلے نازل کی، ومن یکفر باللہ، اور جو شخص انکار کرے اللہ کا اور فرشتوں کا اور کتابوں کا اور رسولوں کا اور آخرت کا، فقد ضل ضلالا بعیدا، پورے ایمانیات کا ذکر ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو یاد ہو، ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے
مطبع شعور میں والدین نے ایمان کی صفات ہمیں یاد کریں تھی، رٹائیں تھی۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اور یہ پڑھایا جاتا تھا کہ یہ ایمان کی صفت ہے مفصل، اور ایک پڑھائی جاتی تھی ایمان کی صفت مجمل، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ پتہ تو نہیں تھا کہ کیا پڑھ رہے ہیں، بس ایک بول چل رہے تھے، نہ مانا پتہ۔ آمنت باللہ وملائکتہ، اب پتہ چل رہا ہے کہ ایمان لایا اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، وکتبہ اس کی کتابوں پر، ورسل اس کے رسولوں پر، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالیٰ، اور اس تقدیر پر کہ خیر اور شر کے سارے فیصلے حقیقتاً اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، والبعث بعد الموت، اور ایمان لائے اس بات پر کہ مرنے کے بعد موت ہے اور موت کے بعد دوبارہ اٹھانا ہے اور جزا و سزا کے فیصلے ہوں گے۔ اور جو صفت ایمان کی مجمل ہے، آمنت باللہ کما ہو باسمائہ و صفاتہ، اللہ پر ایمان لائے جیسے کہ اللہ کے اسماء ہیں اور صفات ہیں، یعنی وہ تمام چیز اس کے اندر آ گئی، اللہ کی ساری شانیں جو ہیں ان پر ایمان لائے ہیں۔ وہ قبل تو جمیع احکام ہی، اور اس کے سارے احکام میں نے مان لیے، دل سے قبول کر لیے۔ اقرار باللسان، دل سے زبان سے اقرار کرتا ہوں، زبان سے بولتا ہوں، وتصدیق بالقلب، اور دل کی گہرائیوں سے تصدیق کرتا ہوں، اس کو تسلیم کرتا ہوں۔ اس میں سب کچھ آ جاتا ہے۔ تو یہاں آپ نے اس آیہ کریمہ کے ذریعے سے آپ دیکھ لیا کہ ایمان باللہ کے ساتھ ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب، ایمان بالرسول اور ایمان بالیوم الآخر، یہ لازمی۔ اس سے آگے دیکھیں، صفحہ 131 دیکھیں، چھٹے پارے کے شروع میں اس کی آیت نمبر 150 ہے، پہلی دو سطر چھوڑ کر تیسری سطر درمیان سے۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ کا اور اللہ کے رسولوں کا، ویریدون، اور چاہتے ہیں، یفرقوا بین اللہ ورسلہ، وہ فرق نکالے اللہ اور اس کے رسول میں۔ کس طرح؟ ویقولون نؤمن ببعض، کہتے ہیں کہ ہم کسی کو مانتے ہیں، ونکفر ببعض، کسی کو نہیں مانتے۔ ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، اور اس کے درمیان بیچ میں ایک راہ نکالتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اولئک هم الکافرون حقا، یہ پکے کافر ہیں۔ کسی نبی کو ماننا، کسی کو نہ ماننا۔ ایک شخص کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں لیکن محمد مصطفیٰ کو نہیں مانتا، ایک شخص کہتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا، یا کسی بھی اللہ کے سچے پیغمبر کو نہیں مانتا، یا یہ کہتا کہ میں سب کچھ مانتا ہوں، نبی کریم کو مانتا ہوں، فرشتوں کو نہیں مانتا، یہ جنت دوزخ کو نہیں مانتا، یہ مرنے کے بعد حساب و کتاب کو میں قائل نہیں، وہ پکا کافر ہے۔ سب کچھ ماننے کے باوجود کسی ایک ایمانیات میں سے کسی ایک چیز کے ماننے کا جو لازمی اس پر ذمہ داری ہے اس کو انکار کرتا ہے، وہ پکا کافر۔ قرآن کی آیت آپ کے سامنے، آیت نمبر 150 سورہ نساء کی، اولئک هم الکافرون حقا، پکے کافر۔ اس لیے مسلمان کا کام کیا ہے؟ آپ جیسے سورہ بقرہ کے آخر میں پڑھتے ہیں، سورہ بقرہ کے آخر میں وہ آیت آتی ہے، کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، سب نے مان لیا اللہ کا، اللہ کے فرشتوں کا، اس کتابوں کو، رسولوں کو۔ وہ کہتے ہیں لا نفرق بین احد من رسلہ، اے ایمان کی شان ہے کہ ہم اللہ کے کسی ایک رسول میں فرق نہیں کرتے۔ انبیاء برحق ہونا شرط ہے، جعلی نبی کو نہیں مانتے۔ نبی برحق ہو اس کا انکار کرنا کفر ہے، چاہے سابقہ انبیاء اکرام علیہ السلام میں سے ہو۔ آپ پچھلے درس میں پڑھ چکے ہیں کہ ہم کتب الہیہ پر ایمان رکھتے ہیں اجمالاً اور قرآن کریم پر تفصیلاً۔ اجمالاً کا معنی یہ ہے کہ اب اس وقت تورات ہمارے لیے یوں تو مانیں گے کہ اللہ کی کتاب تھی اپنے وقت میں، اور اب بھی کہیں سے نظر آ جائے تو ہم اس کو اسی طرح اسی ادب و احترام کے ساتھ مانیں گے جیسے کہ قرآن کریم کو مانتے ہیں، لیکن اس کے جو احکامات ہیں اس پر تفصیلاً عمل کرنا ہم پر ضرور نہیں۔ وہ تمام احکام جو قرآن کے مطابق ہے سر آنکھوں پر، جو قرآن کے خلاف ہوں گا نہیں مانیں گے، کیونکہ اگر اس کے سارے ہی احکام
قیامت تک کے لیے ہوتے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن کو نازل نہ فرماتے. اور یہ مسئلہ ہے کہ سابقہ کتب منزلہ من السماء، کتب آسمانی کتابیں، چاہے وہ زبور ہے، چاہے وہ تورات ہے، چاہے وہ انجیل ہے، یا اس کے علاوہ جیسا قرآن کریم میں آتا صحف ابراہیم علیہ السلام صحیفے ہیں، یا موسیٰ علیہ السلام کے دیگر صحائف ہیں، یا دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے، ان سب کی جتنی تعلیمات علم الہی میں قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے مفید تھیں، وہ ساری کی ساری قرآن کریم کے اندر آ گئیں. قرآن کریم کے اندر ایک لفظ آگے کہیں آتا ہے مہیمنن، کہ قرآن کریم جامع ہے ان سب کا. قرآن کریم ان تمام احکامات الہیہ کا جو کتب سابقہ میں یا انبیاء کرام کی تعلیمات میں، ان سب کا جامع ہے. کوئی چیز جو اللہ کے علم میں انسانیت کے لیے ہمیشہ کے لیے مفید تھی وہ کوئی نہیں چھوڑی گی، سب کے سب قرآن کریم میں. چنانچہ قرآن کریم جیسے جامع کتاب اس سے پہلے کوئی نازل نہیں. سابقہ کتب میں بڑی کتاب تورات تھی، لیکن قرآن کریم تمام آسمانی کتابوں کے علوم کا جامع ہے، اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی وحی اور ان کی تعلیمات کا جامع ہے. اس میں کوئی کسر اور کمی باقی نہیں رکھی گئی، اور قیامت تک یہی وجہ ہے کہ سابقہ کتابیں جو ہیں ان کی حفاظت کی ضمانت اللہ پاک نے خود نہیں لی تھی، کتابوں کے ماننے والوں کے ذمہ دے دی تھی. ان کے علماء و مشائخ ہے، انہوں نے رد و بدل کر دیا. چنانچہ اب نہ تورات اصل شکل میں نظر آتی ہے، نہ انجیل، نہ زبور. کہیں کہیں جو موجودہ بائبل نظر آتی ہے، جو تورات کا نام جو کچھ، کہیں کہیں کچھ چیز باقی رہ گئی ہو، اس کا انکار نہیں کرتے. لیکن قرآن کریم اللہ کے علم میں یہ تھا کہ اس کو انسانی ہدی للناس بنایا، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. اس کو اللہ پاک نے اس کی حفاظت کی ضمانت بھی خود ہی لے لی، اس کی ذمہ داری اللہ پاک نے خود لی. 14ویں پارے میں پہلی جو صورت آتی، 14ویں پارے کی پہلی صورت سورہ حجر، اس میں یہ آیت ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اس ذکر کو، اس نصیحت نامے کو، اس ہدایت نامے کو ہم نے اتارا ہے، یہ گڑھا ہوا نہیں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تصریف نہیں ہے، نحن نزلنا، ہم نے اتارا ہے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یقین جانو کہ اس کے محافظ بھی ہم ہی. چنانچہ اس 1500 سالہ دور کے اندر ہر دور میں اسلام کے دشمنوں نے، قرآن کے دشمنوں نے اس میں رد و بدل کرنے کی کوشش کی، لیکن کہیں بھی ان کی کوشش کامیاب نہیں ہوئی. آپ سن چکے ہیں اس سے پہلے کئی مواقع پر کہ عباسی خلفاء کے زمانے میں ایک شخص نے، جو بڑا شاعر بھی تھا، خطاط بھی تھا، بڑا ادیب بھی تھا، خلیفہ ہارون الرشید کے دربار میں آیا تو باتوں کے اندر خلیفہ نے اس کے اسلام کی دعوت دی. اس زمانے کے جو حکمران تھے مسلمان، وہ واقعتاً مسلمانوں کے حکمران تھے اور مسلمان ہی تھے. وہ انگریز کے یہود و نصارہ کے ایجنٹ نہیں تھے، جیسے ہمارے جس دور میں ہم رہتے ہیں. یہ ہماری شامت اعمال ہے کہ ہمیں ایسے لوگوں سے واسطہ پڑا ہے کہ جو کفر پسند ہیں، اسلام بیزار ہے، اسلام سے نفرت، اسلام کے احکام سے نفرت، یہ ڈر کی بنا پر کھلم کھلا اسلام کو گالی نہیں دے سکتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گالی نہیں دے سکتے. ان کو جب اسلام کو گالی دینی آتی ہے تو پھر یہ علماء کو گالی دیتے ہیں، کیونکہ وہی نمائندے ہوتے ہیں، وہی ان کو گالی دے کر اپنے دل کی بھڑاس نکالتے ہیں. اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، ہمارے پاکستان کے ٹی وی کے ادارے پر ایک شخص اشفاق احمد گزرا ہے، بڑا پاپولر تھا، ڈرامے لکھتا تھا، جو وہ سلیم الفطرت آدمی تھا. اس نے یہ کہا کہ اسلام بیزار لوگوں کو جس وقت اسلام کو گالی دینے کا مروڑ دل میں اٹھتا ہے تو پھر اسلام کے جو نمائندے ہیں ان کو گالی دیتا ہے. ڈائریکٹ اسلام کو گالی اس لیے نہیں دے سکتا کہ کوئی ڈرتے ہیں کہ قتل نہ کر جائیں، تو دل کی بڑھاس نکالنے کے لیے علماء کو گالی بکتے ہیں. تو یہ اسلام بیزار لوگ ہیں، وہ اسلام پسند لوگ تھے، اسلام پابند لوگ تھے. خلیفہ ہارون الرشید نے اس کو، جو تھا وہ یہودی، اس کو اسلام کی دعوت دی کہ تیری قابلیت کو دیکھ کر، تیری صلاحیتوں میں دیکھ کر دل چاہتا ہے کہ تو اسلام میں آئے اور تو اپنی صلاحیتوں سے اسلام کی خدمت کرے. پوری کوشش کی، خلیفہ نے دلائل پیش کی اسلام کی حقانیت کے، لیکن اس نے کہا کہ مجھے کچھ مہلت چاہیے. انکار نہیں کیا، مہلت مانگ لی، چلا گیا. دل میں خیال آیا کہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ مذہب اسلام، دین اسلام جو ہے، یہ
اصل شکل میں ہے یا اس میں رد و بدل ہو گیا؟ کیونکہ وہ جانتا تھا یہودیوں کے مولوی پیروں نے اس میں گڑبڑ کر دی ہے، عیسائیوں نے گڑبڑ کر دی ہے، تو وہ آزمانا چاہتا تھا کہ اگر یہ سچا دین ہوا تو پھر میں قبول کر لوں گا، نہیں تو پھر ایسے گڑبڑ دین میں اس سے پہلے جس شکل میں ہو وہی ٹھیک ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کو اس نے نسخے لکھے، خطاب بھی تھا، اور آیتوں میں رد و بدل کی، صورتوں میں رد و بدل کی، بڑا خوبصورت خطاطی کے ساتھ اس نے اس کے نسخے ادھر ادھر پھیلا دیے۔ پہلے اس نے یہ کام کیا کہ تورات اور انجیل اس میں کتابت کر کے اس میں تحریف کی، یہودیوں میں عیسائیوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا، کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، دل و جان سے قبول کر لیا۔ پھر اس نے قرآن کریم میں رد و بدل کی، تو 2-3 دن نہیں گزرے تھے کہ ہر طرف سے آوازیں اٹھنے لگی کہ قرآن کریم میں تحریف ہو چکی ہے، کسی بدبخت نے، کسی خانہ خراب نے اس میں آیتیں رد و بدل کر دی۔ وہ خود اپنا تجربہ کرنا چاہتا تھا، اور تورات اور انجیل کے تحریف کو 2-3 مہینے گزر گئے، کسی طرف سے آواز نہیں اٹھی۔ چنانچہ وہ خود ہی اسلام کا دل و جان سے قائل ہوا، اور پھر اسلام کو کہیں قبول کرنے کے بعد پھر بیت اللہ گیا، خلیفہ ہارون الرشید عمرہ کرنے کے لیے گیا، طواف کے دوران دیکھا تو وہ آدمی مل گیا، وہ طواف کر رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر خلیفہ کو خوشی بھی ہوئی اور حیرت بھی کہ میرے کہنے سے مسلمان تو نہیں ہوا، تو کس کی دعوت تبلیغ سے ہی مسلمان ہوا؟ اس کو پوچھا کہ بھائی کون سی چیز تیرے اسلام میں داخل ہونے کا سبب بنی، کون سی کتاب پڑھی ہے، کس مبلغ کی تبلیغ سے زیادہ متاثر ہوئے؟ اس نے کہا جی نہ کوئی تبلیغ ہوئی تو نہ کوئی کتاب پڑھی، میں نے یہ تجربہ کیا تھا، اس کے اندر مجھے سمجھ میں آ گئی کہ دین اسلام سچا دین ہے، اس میں تحریف چل نہیں سکتی، یہ اصل شکل کے اندر موجود ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج بھی اگر کوئی کوشش کرے کہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکے انشاءاللہ العزیز، کیونکہ اس کی حفاظت، اس کا پہرا میرے اللہ پاک نے لے رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پہرے کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ تو قرآن کریم کو اگر کوئی منکر ہے، کسی آیت کا منکر ہے تو وہ بھی کافر ہے، سارے قرآن کو مانتا ہے، ایک آیت کا انکار کرے وہ بھی کافر ہے، سب کتابوں کو مانتا ہے، ایک کتابوں کا منکر ہے وہ کافر ہے، سارے نبیوں کو مانتا ہے، ایک نبی کو نہیں مانتا کافر ہے، فرشتوں کو نہیں مانتا کافر ہے، جنت دوزخ کو نہیں مانتا وہ کافر ہے، قیامت کو نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ وہ اسلامی اعتقادات جتنے بھی ہیں ان کو بتمام اور کمال ماننا پڑے گا، یاد رکھیں اس کو۔ یہاں میں اس درس کی برکت سے کچھ چیزیں اور بھی تھوڑی سی میں ذکر کر دوں آپ حضرات کے فائدہ کے لیے، کہ ایمان کی صفات میں سے ایک یہ لازمی ہے کہ ماننا، جاننے کا نام ایمان نہیں۔ یہ بات میں ذرا کھول رہا ہوں، اور یہ جب ہم کتابیں پڑھتے تھے حدیث طیبہ تو اس میں محدثین اس پر تفصیلی گفتگو کیا کرتے تھے، کچھ زمانے کی باتیں۔ ایمان نام جاننے کا نہیں ماننے کا ہے، ماننا کا دل کی گہرائیوں سے، زبانی اقرار لازمی ہے، لیکن جب تک دل کی تصدیق اس کے ساتھ میں زبانی اقرار جو ہے نہیں ہو، کیونکہ زبانی اقرار ہو دل کی تصدیق نہ ہو تو یہ انسان منافق ہوتا ہے۔ تو جاننے کا نام ایمان نہیں، ماننے کا نام ایمان۔ اس کی ایک میں مثال آپ کو سامنے عرض کرتا ہوں۔ بخاری شریف حدیث کی کتابوں بڑی معتبر کتاب شمار ہوتی ہے، اور اس کے بالکل شروع میں کتاب الایمان میں ایک روایت لائی، بڑی مفصل روایت۔ روم کا بادشاہ ہرقل، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت نامے، اسلام کے دعوت نامے پہنچے۔ آپ نے کتابوں کے اندر پڑھا ہے، علماء سے سنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری کے اینڈ پر 7 ہجری کے اوائل میں تمام سلاطین ملکوں کے جو تھے ان کو دعوت نامے لکھے تھے، خطوط لکھے تھے، والا نامے، آج بھی کتابوں کے اندر اس کی اصل شکلیں موجود ہیں، علماء نے اس کو اکٹھا کر دیا ہے، اور اس کے اندر اسلام کی دعوت دی تھی۔ چنانچہ اس کو دعوت دی، فرمایا اسلم، اسلام قبول کر لو تسلم، تو بچ جائے گا، اور اگر تم نے اسلام قبول نہ کیا تو پھر وہ جو تیری ساری قوم جو ہے ان کے کافر رہ جانے اور ان کے انکار کرنے کا جرم تیرے گردن پر ہوگا۔ چنانچہ خط جب پہنچا اس کو، تو پڑھے لکھے تو ہوتے ہیں، ہمارے زمانے کے حکمرانوں کی طرح جاہل تو نہیں، یہ چور لٹیرے جتنے رساگیر ہوتے ہیں وہ پیسے خرچ کر کے یہ اسامی پہنچ جاتے ہیں، انگوٹھا ٹیک، کلمہ بھی سیدھا نہیں آتا۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ کلمے کے جو بول بولتے ہو ان کا معنی ترجمہ صحیح طریقے سے کر کے سنا دو، انشاءاللہ عقیدت واضح ہو جائے۔ الا ماشاءاللہ جزوی طور پر کوئی نہ کوئی نکل سکتے ہیں، لیکن اکثریت کا عالم یہ ہے
ان کو کچھ پتہ نہیں. قرآن کریم احادیث طیبہ کے اندر بھی آتا ہے کہ اعمالکم اموالکم، تمہارے اعمال تمہارے حکمران بنیں گے. کما تکونون کما کذالک یعمر علیکم، جیسے تم ہو گے ویسے تم پر حکمران مسلط کیے جائیں گے. جو ہماری کردار اور ہمارے اخلاق اور ہمارے عقائد کی حالت ہے، ایسے ہم پر حکمران مسلط ہو گئے. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اللہ نے قرآن فرمایا کہ ظالموں پر ہم ظالم مسلط کر دیتے ہیں ان کے بدعمالی کے نتیجے کے اندر. اس وقت ہم میں سے ہر شخص کو ہر وقت توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اللہ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے. یہ ہماری شامت اعمال ہے. تو وہ کافر حکمران تھا، عیسائی تھا، لیکن پڑھا لکھا تھا. اس کو جب خط پہنچا اور خط میں ایک ہلکی سی دھمکی بھی تھی جس میں حضور نے فرمایا اسلم، اسلام قبول اللہ تسلم، بچ جائے گا. لمبے چوڑے بازور فیض گنجور نہیں رکھا تھا. میں محمد رحمت اللہ رسول ہی، یہ خط محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، اذا فلان فلان کی طرف مختصر سے خط تھا. اس نے کہا کہ یہ خط کدھر سے آیا ہے، اس کی تحقیق کی جائے کہ کون شخص ہے مجھے خط لکھنے والا. اس نے کہا کہ ہمارے ملک کے اندر کوئی اس علاقے سے، حجاز کے علاقے سے کوئی قافلہ آیا ہو، اس سے پوچھا جائے. چنانچہ پتہ کیا، اس کے ارکان دولت نے، اس کے کارندوں نے پتہ کیا کہ ادھر سے ایک تجارتی قافلہ آیا ہے. اس تجارتی قافلے کے اندر اور لوگوں کے ساتھ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، لیکن اس وقت یہ کافر تھے. سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد جو بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی بنے ہیں، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی ہیں، جلیل قدر صحابی رہے. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیراداری میں، چوکیداری کے اندر ایک جگہ آپ کی ایک آنکھ شہید ہوئی، دوسرے غزوہ میں دوسری آنکھ شہید ہوئی. زمانے کفر میں بڑے سخت ہے، لیکن زمانے اسلام کے اندر بھی قربانی مخلوق دی ہیں. تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کافر تھے. بلایا گیا اس قافلے کو، پتہ ہے تمہارے قافلے کا لیڈر کون؟ انہوں نے کہا یہ ہیں. ان سے کیسر روم نے کچھ سوالات پوچھے جو بخاری شریف کو روایت میں پورے موجود ہیں، جس کو خلاصہ سنا رہا ہوں. اس نے کہا تمہارے علاقے کے اندر ایک شخص پیدا ہوا، وہ کہتا ہے میں محمد اس کا نام ہے، اور وہ کہتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں. کہنے لگا ہاں ہمارے برادری کا آدمی ہے. اور اس نے بہت کتاب ہے، تم لوگ مانتے ہو؟ کہ ہم تو نہیں مانتے. اچھا یہ بتاؤ کہ اس پر ایمان لانے والے غریب لوگ زیادہ ہیں یا امیر لوگ زیادہ ہیں؟ کہ ایمان لانے والے غریب لوگ زیادہ ہیں. اب وہ اپنی تحقیق کرنا چاہتا، اس کو معلوم تھا کہ سچے نبی جو آخری نبی آئیں گے ان میں شروع میں ایمان لانے والے غریب لوگ ہی ہوں گے. وہ اپنی معلومات جو تورات وغیرہ میں پڑھی تھی اس کے مطابق تصدیق کرنا چاہتا. اچھا یہ بتاؤ کہ اس پر ایمان لانے کے بعد کوئی شخص ان کے ایمان سے متنفر ہوتا بھی ہے، متنفر ہو کر چھوڑتا ہے، خامیاں نکال کر چھوڑتا ہے؟ ایسی تو کوئی بات نہیں. وہ کافر ہونے کے باوجود بھی انہوں نے غلط بیانی نہیں کی. اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارا ان کا مقابلہ ہوتا ہے؟ کہنے کا ہوتا ہے. کہنے کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے؟ کہنے کبھی وہ کبھی ہم. اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے. کہنے کہ وہ اس کے آباء و اجداد کے اندر کو حکمران گزرا، یعنی اگر ایسا ہوتا تو پھر ان کو ہوس ہوتی ہے کہ میں اپنے باپ دادا کی جاگیر کو دوبارہ حاصل کروں. ان کا ایسا بھی کوئی نہیں ہوا. بتاؤ کہ وہ اپنے اوائل میں بچپن میں کیسے گزرے اور جوانی کیسی؟ کرنے گئے بچپن میں بھی سچے تھے اور جوانی میں بھی سچے ہیں. ہمیں انگلی رکھ کر کسی ایک چیز کے اندر مطلب کیڑا نہیں نکال سکتے. دیانتداری اسی کا نام ہے، کافر ہو کر بھی دیانتدار. خیر اس طرح کے سوالات پوچھے تو کیسر روم اپنی پوری کابینہ ارکان دل، پوری پارلیمنٹ کے اجلاس میں بیٹھا رہا. سب کو کہنے لگا کہ جو کچھ میں نے معلومات کی ہیں یہ خدا کے سچے نبی کی. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوچھا گیا، ان کا جواب اس طرح دیا. وہ اللہ کو کہتے ہیں کہ وہ ابن اللہ نہیں تو خدا کے بیٹے نہیں تو خدا کے پیغمبر تھے. اب جس وقت قیصر نے کہا کہ ہمیں مان لینا چاہیے، یہ خدا کے سچے نبی نظر آتے ہیں، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو ایک شور اٹھا پوری کابینہ اور پارلیمنٹ کے اندر. کہنے لگے نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے. اگر آپ بھی مانیں گے تو ہم آپ کے حکمران نہیں مانیں گے. اور جتنے بھی یہود و نصارہ کے پادری مولوی تھے سارے کے سارے بگڑ گئے. اس نے ہماری جان چکا تھا، لیکن دیکھا کہ اقتدار جا رہا ہے. کہنے لگا خاموش رہو خاموش رہو، میں تو تمہیں آزمانا چاہتا ہوں. میں کب مانتا ہوں؟ مجھے اطمینان ہوگا تم پکے لوگ، میں نہیں مانتا.
امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ قیصر جان چکا تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، سچے رسول ہیں، لیکن اس نے اقرار نہیں کیا، مانا نہیں ہے۔ تو ایمان نام ماننے کا ہے، زبان سے اقرار کرنے اور دل سے ماننے کا ہے، صرف جاننے کا نام ایمان نہیں۔ آج بھی دنیا کفر، پوری دنیا کے اندر آپ ایک ایک کو پکڑ کر اگر اس میں دیانتداری نام کی کوئی چیز اور سلیم الفطرہ میں کوئی چیز ہو، چاہے کافر ہے، اسے پوچھے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں کوئی کیڑا نہیں نکال سکے گا۔ آپ کے علم میں ہے کہ ایک کتاب شائع ہوئی تھی جس میں 100 بڑے لوگوں کے تذکرے تھے، 100 بڑے، اب بھی ہے، وہ انگریزی میں لکھی گئی تھی، اردو زبان کے اندر بھی ہے، اور لکھی بھی کسی عیسائی نے ہے، اور وہ مجبور ہوا ہے پہلا نمبر دینے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عیسیٰ علیہ السلام کو 4 5 نمبر پر رکھا ہے، یعنی وہ سلیم الفطرت تھا، دیانتدار آدمی تھا، وہ اپنے دیانتداری کی بنا پر مجبور ہو گیا کہ اس نے جب دیکھا، تقابل کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سر فہرست رکھنے میں اس کی مجبوری تھی، کہ کیونکہ دوسری تمام شخصیتوں کے جس وقت تقابل کیا ان کے کارناموں کا، ان کا، تو اس نتیجے پر پہنچا کہ اس شخص سے آگے کوئی بھی نہیں۔ تو آج بھی دنیا کا کوئی کافر بھی، سچی بات تو یہ ہے کہ کفار اسلام کے محاسن کو، ان کے کمالات کو اب بھی مانتے ہیں، وہ اگر رکاوٹ ہے تو صرف ہماری وجہ سے رکاوٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو ہم پیچھے ہو جاتے ہیں، اسلام کو دیکھتے ہیں تو رغبت کی طرف آتے ہیں، اور جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں پھر وہ پکے مسلمان ہوتے ہیں، اور انہیں دکھ ہوتا ہے کہ اسلام کی خوبیاں دیکھ کر ہم اسلام کی طرف، جب مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو ان کے اندر تو ہر خامی موجود ہے، بلکہ اقوام عالم میں پہلے زمانے میں بھی جو لوگوں کے اندر خرابیاں تھیں وہ اب ساری کی ساری اکٹھی کر کے مسلمانوں کے اندر موجود ہیں۔ کسی بھی پہلو سے ہم، یعنی ہماری زندگی قابل رشک نہیں ہے۔ بہرحال عرض کر رہا تھا، ایمان نام ماننے کا ہے، جاننے کا نہیں، یاد رکھیں، پہلی صفت یہ ہے۔ دوسری صفت یہ ایمان کی، بتمام و کمال ماننا، کچھ ماننا اور کچھ چھوڑ دینا، یہ ایمان نہیں، یہ دوسری صفت ہے ایمان کی۔ اور تیسری صفت یہ کہ اعتماداً ماننا، نبی کے اعتماد پر ماننا، یہ نہیں کہ میری عقل یہ کہتی ہے، نہیں، نبی نے یہ فرمایا اس پر ماننا، اللہ کے بھیجے پیغمبر، اللہ کے بھیجے نمائندہ نے جو کچھ فرمایا اس کے مطابق ماننا۔ میری عقل کہتی ہے، ہم کیا، ہماری عقلیں کیا ہیں، آج عقل کچھ کہے گی، کل کچھ کہے گی، نبی کے اعتماد پر ماننا، یہ ایمان کی ایک صفت ہے۔ اور چوتھی، تبریاً ماننا، تبری کا مطلب یہ کہ اسلام کی تمام باتوں کو ماننے کے بعد خلاف اسلام جتنی چیزیں نہیں ہیں ان سے برات کا اعلان کرنا۔ مثال کے طور پر آج آپ کسی عیسائی کو یا کسی ہندو کو دار اسلام میں داخل کرتے ہیں تو اس کو جہاں آپ کلمہ شہادت پڑھائیں گے، اسلام کی تصدیق کریں گے، وہاں ساتھ ساتھ یہ بھی کہیں گے کہ اب اس سے پہلے جو عقیدہ تھا اس سے آپ کو برات کا، اللہ تعالیٰ کا اعلان کرنا ہوگا، یہ نہیں کہ اس کو بھی ٹھیک کریں اور اس کو بھی ٹھیک ہیں، یہ منافقت اور دوغلا پن ہوگا۔ اس کو تبرع عن عقیدت السوء، تبرع منہ، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے۔ قاری صاحب وہ آیت کہاں ہے؟ سورہ ممتحنہ ہے، تبرع منہ، پکا حافظ بھی ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ سورہ ممتحنہ ہوگی، ہاں جی، سورہ ممتحنہ۔ جی ہاں جی بالکل، سورہ ممتحنہ آیت نمبر 4، یہ آخری 4 سطریں دیکھیں صفحے کی، صفحہ 712۔ قد کان لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، یقیناً تمہیں ایک بہترین نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، والذین معہ، اور ان کے جو ساتھی تھے ان کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے۔
کیسا نمونہ ہے؟ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا ہم تم سے الگ ہیں، لا تعلق ہیں، ومما تعبدون، اور تمہارا دین و مذہب سے بھی ہم لا تعلق اعلان کرتے ہیں، کفرنا بکم، ہم انکار کرتے ہیں تمہارا، وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، اور کھل نمایاں ہو چکی ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ابدا، ہمیشہ رہے گی، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تک اللہ کی توحید کو نہیں مان رہا۔ دیکھیں انا براء منکم، ابراہیم علیہ السلام نے صرف توحید کو قبول نہیں کیا ان کے ساتھ میں، بلکہ یہ کہا کہ ہم سابقہ جو شرکیہ مذہب سے اس کے برات کا اعلان کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اسلام کی صفات میں سے یہ ہے کہ ماننا، بتمام و کمال ماننا، نبی کے اعتماد پر ماننا، اور تبرئن ماننا، یعنی سابقہ جو عقائد ہیں اسلام کے خلاف جتنے ہیں ان سے برات کا اعلان کرنا۔ اگر اس سے برات کا اعلان نہیں کرا، اس کو بھی مانتا ہے، اس کو مانتا ہے، تو پھر یہ مسلمان نہیں، منافقت ہے، یہ دوغلا پن ہے۔ اور یاد رکھیں کہ کسی کو اگر آپ دار اسلام میں داخل کرنا چاہتے ہیں تو اسلام کی خوبیاں اس کے سامنے رکھیں گے، اور پھر اس کے سامنے کہیں گے کہ اس خلاف اسلام جتنی چیزیں بھی اس سے پہلے جو تمہارے عقائد میں تھی ان سب کو چھوڑنا پڑے گا اگر سچا مسلمان بننا چاہتے ہو، ورنہ منافقت ہے۔ کہ جو کفر کے زمانے کی چیزوں کو بھی پسند کرتا ہے اور اسلام کی چیزوں کو پسند کرتا ہے، تو اس کا مطلب اسلام کی چیزوں کو صحیح طریقے سے پسند نہیں کیا اس نے، کیونکہ اسلام میں خامی کوئی نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے ذہن میں خامی ہو، ہمارے فہم میں نقص ہو، یہ الگ بات ہے، اسلام میں خامی کوئی نہیں۔ تو یہ اسلام کی کچھ چند چیزیں ایسی ہیں اسلامی عقائد کے اندر کہ اللہ پر ایمان لائے جو شرک کے شائبے سے بالکل پاک ہو، قیامت پر ایمان ہو۔ قیامت پر ایمان سے مراد یہ ہے کہ یہ دنیا ختم ہوگی اور اس کے دن ایک دن ایسا آئے گا کہ ساری دنیا کو خداوند کو زندہ کریں گے، اور اس وقت پھر اس دنیا کی زندگی میں کیے گئے اعمال کا محاسبہ ہوگا۔ لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ، کیوں؟ تاکہ ہر آدمی جو دنیا میں کام کر چکا ہے اس کو بدلہ دیا جائے۔ جنہوں نے نیکیاں کی ہیں ان کو جنت کے درجات ملیں گے، جنہوں نے برائیاں کی، کفر کی، ان کو جہنم کے درکات ملیں گے۔ جنت اور دوزخ پر ایمان لانا بھی اسی لیے ضروری ہے۔ اسی طریقے سے فرشتوں پر ایمان، فرشتوں کے بارے میں بتا چکا ہوں، فرشتوں کی حقیقت کیا ہے۔ بالکتاب، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کے نبیوں پر ایمان، وآت المال، اور مال دیا کرے، مال کی محبت پر، یعنی مال کے ساتھ انسان کی محبت ہوتی ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے۔ علی حبہ کی ضمیر جو ہے اس کہ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ مال کی محبت پر محبوب، کیونکہ ردی سا مال دے دینا اللہ کی راہ میں یہ کمال نہیں، پسندیدہ پیاری چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو تب۔ دوسرا معنی اس کے مال دے اللہ کی راہ میں خرچ کرے اللہ کی محبت پر، اللہ کی محبت پر، کہ اللہ کی محبت اتنی غالب آئے کہ اپنی جان دینے کی نوبت بھی آئے تو تب بھی اسے دریغ نہ کرے۔ مال کیا ہے؟ اے اللہ میں آج مال دے رہا ہوں، وقت پڑنے پر اپنی جان دینے سے میں دریغ نہیں کروں گا۔ کس کو دے؟ ذوی القربیٰ، رشتہ داروں کو۔ یاد رکھیں قرآن کریم اس چیز کی بڑی اہمیت بیان کر رہا ہے کہ اپنے رشتہ دار کا بڑا لحاظ رکھنا ہے۔ مال خرچ کرنا تو ہے ہی، غیر رشتہ دار کو بھی دے سکتا ہے انسان، لیکن سب سے پہلے مقدم اپنے رشتہ دار کو سمجھے۔ آپ کے سامنے اگر دو آدمی ہیں، دونوں ہی مفلس نادار غریب ہیں، ایک رشتہ دار ہے تو غیر رشتہ دار ہے، آپ ترجیح رشتہ دار کو دیں گے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ قرآن کریم میں دوسرے میں وآت ذی القربیٰ حقہ، اپنے قرابت والوں کو ان کا حق دو، یعنی ان کو دینا یہ حق ہے، یہ آپ کا احسان نہیں ہے، یہ حق ہے، اللہ پاک نے اس پر رکھا ہے۔ والیتامیٰ، اور یتیموں کو، یتیم انسانوں کے اندر اس نابالغ بچے کو کہتے ہیں جس کا باپ مر جائے، اور حیوانوں میں اس بچے کو کہا جاتا ہے جس کی ماں مر جائے۔ انسان میں جس کا باپ مر جائے اور ہو نابالغ، ورنہ بالغ ہونے کے بعد یتامت ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم سب یتیم ہیں پہلے بوڑھا بابا بھی یتیم ہے، سب کے باپ مر گئے ہیں، لیکن یتیم اسے کہتے ہیں اس نابالغ بچے کو، بچہ یا بچی جس کا باپ مر گیا ہو، اور حیوانوں میں وہ چھوٹا حیوان، نابالغ حیوان جس کی ماں مری ہو۔ تو یہاں مراد انسان ہے۔ یتیموں کو دے، خاص طور پر ایسے یتیم جن کا باپ مر گیا اور وہ مفلس نادار ہیں۔ البتہ
اگر ایسا یتیم رہ کہ باپ مر گیا، کہ جو امیر باپ کے بچے ہیں، تو پھر اس کے جو ورثاء ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ اس کے مال کی بھی حفاظت کریں اور اس کے بچوں کی بھی حفاظت کریں. اپنی طرف سے اگر نہیں دے سکتے تھے اسی مرنے والے کے مال میں سے اس کے بچوں پر خرچ کریں، لیکن اس میں سے کسی کی خیانت اور رد و بدل نہ کریں. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. والمساکین، اور محتاجوں کو. یہاں مساکین سے مراد وہ لوگ ہیں جو بالکل مفت نادار ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں. وابن السبیل، اور مسافروں کو. ایک آدمی مسافر ہے، گھر کے اندر اس کے پاس چاہے مال ہے لیکن مسافرت کے اندر، سفر کے اندر اس کا مال ختم ہو چکا ہے، اس کو بھی آپ دے سکتے ہیں، اس پر بھی خرچ کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ اگر اور کچھ نہیں تو زکوٰۃ میں سے دے سکتے ہیں. والسائلین، مانگنے والوں کو. مانگنے والوں سے مراد بھی وہ مسکین ہیں، لیکن مسکین کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک مسکین وہ ہوتا ہے جو بڑا خوددار ہوتا ہے، مفلس نادار ہونے کے باوجود ہاتھ نہیں پھیلاتا. دوسرا وہ ہوتا ہے مفلس نادار لیکن مانگتا ہے. تو دونوں کو اللہ نے فرمایا ان کو دو. وفر رقاب، اور گردنیں چھڑانے میں. گردنیں چھڑانے میں دو معنی ہیں. یا تھا کہ کوئی غلام ہے، آج تو غلام تو ہے دنیا میں، غلاموں کو آزاد کرنے میں مال خرچ کرو. دوسری شکل یہ ہے کہ ایک آدمی قیدی ہے اور اگر پیسہ خرچ کر کے چھڑانے کی کوئی شکل بن سکتی ہے تو پھر اس قیدی کو چھڑاؤ. ہاں آدمی مجرم نہ ہو کہ باہر نکلے اور پھر جرم کرے، لیکن یہ کہ شامت اعمال سے کبھی اس سے غلطی ہو گئی، کوئی غلطی کر چکا ہے، وہ قید میں ہے، تو پھر پیسے والا آدمی پیسے خرچ کر کے چھڑا دے، آزاد کر دے. مثال کے طور پر ایک آدمی سے غلطی سے قتل ہو گیا، اب مقتول کے ورثاء کہتے ہیں کہ ہمیں اتنے پیسے دے دیے جائیں تو ہم اس کو معاف کر دیں، چھوڑ دیں گے. اب وہ بد نصیب اتنا غریب آدمی ہے کہ وہ ادا نہیں کر سکتا، پشیمان تو ہے لیکن کچھ نہیں دے سکتا. پھر امیر آدمی کو چاہیے کہ اس مقتول کے ورثاء کو اس کے بدلے میں کچھ دے کر اس کو آزاد کر دے. اور اس میں ایک وفر رقاب میں ایک اس مسئلہ یہ بھی ہے کہ ایک مقروض مسلمان ہے، موحد ہے، صحیح العقیدہ ہے اور مقروض ہے، قرض میں دبا ہوا ہے، تو اس کا قرض آزاد کرنا جو ہے یہ بہت بڑی نیکی ہے، قرض سے اس کو چھڑانا، تاکہ وہ مرنے سے پہلے بے باک اور آزاد ہو جائے. کیونکہ مقروض آدمی چاہے کتنا بڑا نیک انسان کیوں نہ ہوگا، اور اگر قرض ادا نہیں کیا تو اللہ کے ہاں معاوضہ ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف کر دیں گے، حقوق العباد کو معاف نہیں کریں گے. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھے. اقامت الصلاۃ کا معنی صرف ٹکرے مارنا نہیں، اللہ کا فریضہ سمجھ کر، اپنی ذمہ داری سمجھ کر، پوری طہارت کا نظام صحیح کرنے کے بعد پھر نماز کے اوقات کی پہچان بھی اس کو ہو، نماز کے فرائض واجبات اس کو معلوم ہو، سنن مستحبات معلوم ہو، مکروہات تحریمات مفسدات اس کو معلوم ہو کہ کس چیز سے نماز فاسد ہوتی ہے، کس سے مکروہ ہوتی ہے، نماز کو کون سی چیز خراب کرتی ہے، کون سی چیز صحیح کرتی ہے. یہ پوری معلومات کریں، کیونکہ نماز اس کی ذمہ داری ہے اور ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے اس کا معلومات بھی لازمی ہے. دیکھیے کہ آپ کوئی بھی دنیا کا کام کرتے ہیں، کوئی سرکاری نوکری کرتے ہیں، وہ جو ذمہ داری آپ کو سونپی گئی، جب تک اس کی مکمل معلومات اور اس کے تمام تقاضے جو پورا کرنے کے لیے ضروری ہیں آپ کو معلوم نہیں ہوتے نہیں کریں گے. مثال کے طور پر آپ کو کسی نے کمپیوٹر کے نظام پر رکھا ہے تو آپ نے کمپیوٹر سیکھا ہے نہیں تو کیا کریں گے. ایسے ایک آدمی جو ہے نماز کے مسائل ہی نہیں سیکھے تو نماز کے اٹھنے بیٹھنے کا نام تو نماز نہیں. اقامت الصلاۃ کا یہ معنی ہوتا ہے کہ نماز کو پوری طرح قائم رکھنا، یعنی پورے تمام شرائط، ضوابط اور قواعد جو ہے ان کی رعایت رکھ کر اس کو ادا کرنا، یہ اقامت الصلاۃ ہوتا ہے. وآت الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرے. یہاں آت الزکوٰۃ سے مراد وہ صدقہ ہے جو واجبہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ جو مال کی ادا کرنی لازمی کی ہے. اس سے پہلے وآت المال میں وہ نفلی صدقات، زکوٰۃ تو دینی ہی دینی ہے، لیکن یہ نہیں کہ صرف زکوٰۃ دے کر اپنے آپ کو بے باک کر دے، زکوٰۃ کے علاوہ بھی ضرورت پڑے تو اللہ کی مخلوق پر خرچ کرے، جیسے کہ پچھلی آیت کے اندر آپ پڑھ چکے ہیں. والموفون بعہدہم، اور پورا کرنے والے. یہ آیت قرآن کریم کی آیت بر کہلاتی ہے، تمام شریعت کے اصولوں پر مشتمل ہے. اس کے اندر عقائد کا بھی بیان ہے، عبادات اور اعمال کا بیان بھی ہے اور اخلاقیات کا بیان بھی ہے. چنانچہ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، یہ اخلاقیات ہیں. جو وعدہ کیے ہیں ان کو پورا کریں. وعدے اللہ کے ساتھ کیے ہیں، مثال کے طور پر اگر کسی آدمی نے قسم کھا لی کسی بات کی تو اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے. ہاں اگر غلط قسم کھائی ہے تو اس کو توڑے گا اور اس کا کفارہ ادا کرے گا. اللہ سے کوئی معاہدہ کیا اس کو پورا کرے. اسی طریقے سے کسی نے منت مانی، نظر مانی ہے، اس کو پورا کرے گا. وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ،
یہ اللہ کے ساتھ وعدہ کیا کہ اللہ تو نے اپنے رحمت کے ساتھ میری یہ مشکل حل کر دی تو میں تیرے نام پر اتنی قربانی دوں گا. اگرچہ اس انداز سے کرنا تو نہیں چاہیے، اللہ کے نام صدقہ خیرات کرتا رہے، اللہ نے اپنے کام کے مطابق کرنا ہے، لیکن اگر ایسے منت مان لی ہے تو اس کو پورا کرنا ہر حال میں ضروری ہے. یہ اللہ کے ساتھ عہد ہے. اس طرح مخلوق کے ساتھ جو معاہدے ہیں وہ بھی پورا کریں. قرآن کریم کے اندر دوسرے مقام میں ہے اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، وعدہ پورا کرو، وعدوں کے بارے میں اللہ کے ہم باز پرس ہوگی. لیکن اب ہمارا مزاج کیا ہے مسلمانوں کا؟ وہ وعدہ ہے کیا جو وفا ہو گیا، جو وہ قرضہ ہے کیا جو ادا ہو گیا. تو اہل ایمان جو ہے وعدوں کو پورا کرنے والے ہیں. اذا عاہدوا، جب بھی معاہدہ کریں. والصابرین فی البأساء، صبر کرنے والے ہیں تنگ دستی میں. معاشی طور پر تنگ دست ہوں تو تب بھی صبر کرتے ہیں. والضراء، جسمانی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں تو پھر بھی جزا فضا نہیں کرتے، اللہ پر گلے شکوہ نہیں کرتے. وحین الباس، اور جنگ کے وقت، جہاد کے وقت، اللہ کی راہ میں جہاد کے وقت بھی ثابت قدم رہتے ہیں. یہ ساری صفات بیان کرنے پر اولئک الذین صدقوا، یہی سچے لوگ ہیں، یہی راست باز لوگ ہیں. واولئک هم المتقون، یہی متقی لوگ ہیں. یہ آیت قرآن کریم کی تمام آیات میں سے بہت جامع آیت ہے، جس میں عقائد کا بیان بھی ہے، عبادات کا بھی ہے، معاملات کا بھی ہے، اخلاقیات کا بیان بھی ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک اپنے رحمت کے ساتھ ہمارے اندر یہ ساری صفات پوری کرنا دے. الحمدللہ رب العالمین. درس کے ایک سابق ساتھی فیصل ظہیر قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں، کہ قرض کی ادائیگی کے لیے دعا فرما دیں. دعا بھی فرمائیں اور دوا بھی. اللہ پاک نے جس ساتھی کو بھی صاحب حیثیت بنایا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو ہی اس بات کی توفیق بخشے کہ وہ اس قسم کے کاموں کے اندر حصہ لے سکیں. اللہ تعالیٰ سب کو آسودہ حال بنا دے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. یا اللہ ہمارے یہ بیٹھنے بیٹھنے میں سننا قبول فرما. اے اللہ اپنی کتاب کے نور سے ہمارے دل دماغ کو منور فرما، اس کی تعلیمات سے ہمارے گھروں کو آباد فرما. یا اللہ اس کی ہدایت کی ہوائیں چلا دے اور سب گھروں کو یا اللہ ہدایت یافتہ بنا دے. اے اللہ عقائد کے لحاظ سے بھی، عبادات اور اعمال کے لحاظ سے بھی، اخلاقیات کے لحاظ سے بھی ہماری تمام خامیوں کی اصلاح فرما دے. اے اللہ معاشرے کے اندر جو پھیلی ہوئی بدعقیدگی ہے، شرک ہیں، بدعات ہیں، منکرات ہیں، فواحشات ہیں، بے پردگی ہے، بے شرمی ہے، بے حیائی ہے، یا اللہ اپنی رحمت کے ساتھ اس کو ختم فرما دے، اس کو دور فرما دے اور ہر مسلمان کے دل کے اندر یا اللہ دین کی عظمت پیدا فرما اور دین پر چلنا سب کے لیے آسان بنا دے. اے اللہ اس ملک کو اسلامی نظام کی برکات دیکھنے کا موقع نصیب فرما اور پاکستانی قوم کو اسلامی نظام کی برکات سے مستفید ہونے کا موقع نصیب فرما. اس ملک کو بہتر حکمران نصیب فرما. اسلام چاہنے والے، اسلام کے وفادار حکمران نصیب فرما. اس ملک کے وفادار، اس قوم کے غمخوار حکمران نصیب فرما. اے اللہ دین کے سچے تابعدار حکمران نصیب فرما. اور جو دین کے دشمن ہیں، دین کو مٹانے کی جو تدبیریں ہو رہی ہیں ملک کے اندر یا ملک سے باہر، جو بھی ہیں ان کو پوری تفصیل سے یا اللہ تو جانتا ہے، ہم سب کو ناکام کر دے، قائب و خاصت کر دے، ناکام نامراد فرما دے. جتنے بیمار ساتھی یا اللہ سب کو صحت کاملہ عطا فرما. سب کی روحانی جسمانی بیماری دور فرما. یا اللہ سب کی مشکلیں آسان فرما. جو مقروض ہیں یا اللہ ان کو قرض سے نجات عطا فرما. دوسری طرح کی پریشانی میں جو لوگ مبتلا ہیں، گھریلو جھگڑے ہیں، فساد ہیں، یا اللہ ان سے بھی نجات عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.